اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی دعا ہے اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکننی فیہ بحبوحت جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ اے معبود، آج کے دن میرے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے، اس میں مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما، اور اس میں مجھے اپنی رضاؤں کے ذریعے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس میں مجھ کو مرکز بہشت میں سکونت عنایت فرما، اے بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے۔ آج کی دعا میں بھی چند اہم ترین مطالب بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے، اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک۔ فضل الہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کا فضل انسان کو سعادت کی منازل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان مبارک دعاؤں میں مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہمیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ کبھی رحمت میں اضافے کی دعا ہے، کبھی برکتوں میں اضافے کی دعا ہے، کبھی رحمتوں میں اضافے کی دعا ہے، کبھی مغفرت میں اضافے کی دعا ہے۔ تو آج کی دعا میں فضل الہی کے جو دروازے ہیں، ان دروازوں کو کھولنے کے لیے ہمیں دعا مانگنے کا یہاں پر حکم مل رہا ہے۔ یعنی ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ ہمارے لیے ہر وقت ہمارے شامل حال رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل کے جو دروازے ہیں وہ کوئی ایک دروازہ تو نہیں ہے۔ تفضل اللہ تعالیٰ کا خود بہت بڑا جو انسان پر جو احسان ہے، ان میں سے ایک تفضل ہے۔ یعنی ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں حق ہی نہیں رکھتے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے لیے ڈیمانڈ کریں، ہم حقدار ہی نہیں ہے۔ اور ابھی بھی زندگی میں ہمارے بدن میں جتنے خدا کی نعمتیں موجود ہیں، اگر ان نعمتوں کی طرف بھی توجہ دے دیں اور دوسری طرف ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ اگر دیں، تو ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جتنی نعمتیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، جتنی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو رہی ہیں، ان میں ہم اگر حقدار ہونے کے اعتبار سے، اگر ڈیزرونگ ہونے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، تو ہم کسی چھوٹی نعمت کے بھی حقدار نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے فضل الہی ہے، لہٰذا جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہے ان کی قدردانی بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ خدا سے فضل کا آپ تقاضا کرے، فضل کی دعا کرتے رہے، اس لیے کہ وہ رب کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ اس ذات کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی موجود ہے، ہم صحیح طرح سے اس بارگاہ الہی سے اپنے لیے صحیح چیزیں نہیں مانگ سکتے۔ اور وہ خدا کی ذات جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی ساری دنیا کی جو حکومت ہے، اقتدار ہے، جو سپریم جو اتھارٹی ہے، وہ خدا کی ذات ہے، قادر مطلق خدا کی ذات ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی بادشاہت مل جاتی ہے، کوئی اقتدار مل جاتا ہے، تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہی ہے۔ لیکن خدا کی طرف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی غلط کام یہ جو حکمران اور جو کی پوسٹوں پر موجود جو افراد انجام دیتے ہیں کہ ان میں خدا کی مرضی شامل ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو خدا کی طرف سے یہ ملا ہے، ملنے کے بعد دو ہی اس میں باتیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ ہے یہ خدا کی طرف سے آپ کو یہ سارے مناصب آپ کو ملے ہیں کہ خدا آپ سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ توفیق ملی ہے تو ان توفیقات سے کس حد تک آپ استفادہ کرتے ہیں، ان نعمتوں کو بیٹر یوٹیلائز کرتے ہیں، یا انہی نعمتوں کو آپ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔
یا یہ ہے کہ یہ مناصب آپ کو اگر ملے ہیں، خدا کی طرف سے یہ حکومت اگر آپ کو ملی ہے، تو یہ خدا کی طرف سے آپ پر بہت بڑا ایک انعام ہے، تاکہ آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بندگان الہی کی آپ خدمت کریں اور ایز اے رزلٹ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ انزل علیہ فیہ برکاتک، آج کے دن میں مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ برکت تین معنوں میں یہ لفظ برکت استعمال ہوتا ہے۔ برکت کا ایک معنی ہے النما کہتے ہیں، دوسرا جو معنی ہے برکت کا الزیادہ ہے، اور تیسرا جو اہم ترین معنی ہے السعادت ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یعنی اس کا اگر ہم خلاصہ کریں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کسی انسان میں کوئی نیکی پہلے سے موجود ہی نہیں ہے تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ اس نیکی کو انجام دینے کی خدا توفیق دے۔ اگر پہلے سے وہ نیک عمل بجا لا رہا ہے، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان نیک اعمال میں اضافہ فرما، پہلے سے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو مزید تلاوت کرنے کی توفیق خدا آپ کو عطا کرے۔ اگر آپ پہلے سے مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے مزدوری کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں اور قسم قسم کے مصائب کو برداشت کرتے ہیں، تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو مزید ہمت عطا کرے، مزید طاقت عطا کرے، اور آپ کے لیے ان اعمال کو بجا لانے کے لیے مزید آپ میں پاور پیدا ہو۔ برکت کا مطلب یہ ہے۔ اور تیسرا جو معنی ہے سعادت ہے، خوشی ہے، کامیابی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے دعا کریں، خدایا جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، خدایا کہ جن اعمال کو بجا لانے کا ہمیں تو نے جو توفیق دی ہے، خدایا ان اعمال کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ میرے لیے سکون عطا کرے کہ میں ان نیک اعمال کو بجا لا کر سکون پا سکوں، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے مجھے سکون ملے، اس لیے میری مجبوری نہ بنے۔ اور کتنے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو سخت سے سخت ترین جو کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس لیے وہ وہاں پر شکوے اور شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ بارگاہ الہی میں مزید شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی دعا ہو رہی ہے کہ وہ انزل علیہ فیہ برکات، اس ماہ مبارک میں باقی جو ایام ہیں ان میں میرے اوپر برکتیں نازل فرما۔ اور تیسرا، جیسے کہ 21ویں دعا میں بھی یہی بات ہوئی تھی، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، ہر وہ کام جس میں مرضی الہی شامل ہو ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ پہلے یعنی اس کا جو پہلا مرحلہ ہے، ہمیں خدا وہ تشخیص کا وہ معیار ہمیں عطا کریں کہ جس کے بعد مجھے یہ پتہ چلے وہ کون کون سے کام ہے کہ جن کو انجام دینے کے بعد میں اللہ کی مرضی کا خریدار بن سکتا ہوں، اور کون کون سے کام ہے کہ جن کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو انسان مول لیتا ہے۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے، پہلے تشخیص، اس کے بعد عمل ہے۔ اسی لیے علم کا حصول اسی لیے ضروری ہے، معرفت اسی لیے ضروری ہے کہ جب معرفت اور علم انسان کے پاس ہوگا تب جا کر انسان نیک اعمال کو بجا لا سکتا ہے، اور وہ نہ صرف بجا لا سکتا ہے بلکہ بہتر انداز میں بجا لا سکتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے، بلکہ چوتھا جو مطلب ہے وہ اسکن فیہ بحبوحت جناتک، اور بہشت ہے، بہشت میں پہنچنا ہی انسان کے لیے سعادت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے صرف بہشت کا تقاضا نہ کریں بلکہ جو بہشت کے سینٹرل جو پلیس ہے وہاں پر پہنچنے کی دعا کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء تشریف فرما ہوں گے، ائمہ اطہار تشریف فرما ہوں گے، اولیاء اللہ تشریف فرما ہوں گے، صالحین وہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اگر آپ اس ماہ مبارک میں خلوص دل سے خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ رب کریم ہے، وہ آپ کو اس جگہ میں جنت عطا کر سکتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے نیک اور پیارے بندے زندگی گزار رہے ہوں گے، اور جن سے ملنے کی دنیا میں ہم آرزو اور تمنا کرتے ہیں ان کی ہم نشینی کا آپ کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ یا مجیب دعوت المضطرین، اور یہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ خوبصورت ایک درس ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ جس ذات سے ہم دعا کر رہے ہیں اس ذات کے بارے میں انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ اگر انسان سوء ظن کے ساتھ، نیگیٹو ازمپشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتا ہے تو اس انسان کی دعائیں بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ جس ذات کو
آپ مانگ رہے ہیں، جس ذات سے آپ مانگ رہے ہیں اس ذات کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے، اس پر آپ کو توکل نہیں ہے، اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ان دعاؤں میں یہی جملہ ہمیں آخر میں ملتا ہے کہ اے بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے۔ کون ہے وہ بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والا؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے خداوندہ ہم سب کو باقی جو ایام بچے ہیں ماہ مبارک کے، ان ایام میں اللہ کی مرضی کے مطابق ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔